سر کیا کہیں گے، ابھی لیفٹیننٹ کرنل صاحب کی شہادت ہوئی، میجر صاحبان کی شہادت ہوئی، اور جن دہشت گردوں نے یہ سارا کارروائی کی تھی پاکستان کے خلاف، ان کے پاس سے افغان انٹیلیجنس کے بلو کارڈز جو ہے وہ موجود تھے، افغان آئیڈینٹی موجود تھی، اور تین تین ان کے پاس شناختی کارڈ موجود تھے. تو کیا آپ اس پہ کہیں گے اتنی زیادہ ان کے پاس ویپن جو ہے امریکہ چھوڑ کے گیا، اور ہمارے ڈیفینیٹلی پاکستان آرمی ہماری شان ہے، ہماری جان ہے. تو جب یہ شہداء کی ان کی شہادت ہوتی ہے تو دل خون کے عنصر ہوتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، شہید ہم نے 80,000 کے لگ بھگ شہید جو ہیں نا وہ اپنے کندھوں پر لادے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر بوجھ ہے 80,000 سے پلس. اس کے اندر آرمی، اس کے اندر ہماری فورسز، سیکیورٹی فورسز، اس کے اندر ہمارے پولیس والے، اس کے اندر ہمارے سیولین، اس کے اندر ہمارے بچے، اس کے اندر مختلف وہ انسیڈنٹس جو ہیں نا وہ وہاں پر ہوئے ہیں. یہ ہمارا جذبہ نہیں کم کر سکے. یہ قرض ضرور ہے ہمارے اوپر ان کا، جنہوں نے ہمیں اپنی جان دے کر ہمیں بچائی رکھا، ہمارے ملک کو مستحکم کیا. بٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح ہمیں کمزور کر دیں گے یا ہمارے جذبے پاس کر دیں گے. یہ ان کی خام خیالی ہے، جبکہ ہم اب دفاعی طور پر اس سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں. ان کے آپ شہداء جو ہے ہماری تعداد ان کی آپ دیکھ لیں، ان کی جو ہم ڈیلی کی لاشیں اٹھاتے ہیں یا ان کی سڑتی ہیں جو لاشیں، گدھوں ان کی پہ آپ تعداد لاد دیکھ کے لیں وہ بھیجتے تو ہیں. یہ سینکڑوں میں جاتے ہیں. اور ہمارے جو 5 10 15 شہید ہوتے ہیں ان کا ہم باقاعدہ طور پر نہ صرف اس کا ان کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ دفن کرتے ہیں، بلکہ ان کی پیچھے جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باپ کی یا ماں کی پہلی دعا ہوتی ہے کاش میرا ایک اور بیٹا ہوتا تو میں اسی جگہ پر بھیجتی، اور وہ جا کر وہاں پر شہید ہوتا، اور پھر فخر سے اسی طرح دوبارہ میں اس طرح کاندھا دیتے ہیں ہم. تو یہ جذبہ پوری دنیا کے لیے صرف پاکستان میں ملے گا، اور پاکستان اس طرح کے جذبے والا ملک ہے، اس لیے اس کو کوئی اس طرح کے جھوٹے چھوٹے گندے مائنڈ سیٹ والے نقصان نہیں پہنچا سکتے. سر لاسٹ کوشچن فرام یو. ابھی جنرل سمریز سالک نے جو کتاب لکھی اس ریسرچ کے مطابق، جنرل صاحب کی ریسرچ کے مطابق، امریکہ کے 141 سولجر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک افسر جو ہے وہ جنگ میں یا کسی بھی آپریشن میں جان کی بازی آتا ہے. اور اس کے بعد بھارت کی بات کریں تو ان کے 53 کے قریب 50 سے اوپر جو ہے وہ سولجر موت اگر انہیں آتی ہے یا کسی جنگ میں آپریشن میں وہ مرتے ہیں تو ساتھ ایک افسر جو ہے ان کا وہ مرتا ہے. جبکہ اگر پاکستانی سولجر، پاکستان فوج کے سولجر سپاہی جو ہے وہ اس کی ایوریج 27 اگر شہید ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک فوجی افسر ضرور شہید ہوتا ہے. تو پاکستان آرمی کے افسران کی، لیفٹیننٹ، کپتان، میجر اور کرنل صاحبان، بریگیڈیئر صاحبان جو آپریشن کو گراؤنڈ میں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دلیری کا یہ فیکٹ اینڈ فیگرز کے مطابق جو ہے کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جنرل مدثر سمریز جو ہیں وہ بہت ماشاءاللہ دانشور آدمی بھی ہیں. انہوں نے ریسرچ جو وہ کی ہے جو انہوں نے خود دیکھا ہے، ان کی وہ بک میں نے دیکھی ہے. وہ بہت مبلغ طریقے سے انہوں نے اس کے اندر تمام تر چیزیں بیان کی ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے A to Z چیزیں بتائی ہیں. انہوں نے موازنہ بھی کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کا موازنہ بنتا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس جذبے کا کہیں موازنہ آپ کر ہی نہیں سکتے. ہمارا جو لیفٹین ہوتا ہے، بلیو می میں آپ کو اس کے اوپر ثبوت دے سکتا ہوں. میں انڈین شوز کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جنرل جی ڈی بخشی کو میں نے بولا تھا، جنرل جی ڈی بخشی آئی چیلنج یو کہ تم ہمارا جو لیفٹین ہے یا کیپٹن ہے اس کی ذہانت کے مقابلے میں بیٹھ جاؤ، تم فیل ہو جاؤ گے. ان کا جرنیل اور ہمارا کیپٹن، میجر اور کرنل تو بہت اوپر کی باتیں ہیں. بلیو می ان کی تربیت، ان کا نالج اور ان کا جو زمینی معاملات اور ہمارا جو دفاعی سسٹم ہے اس کا جو ریسرچ ہے، ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی اتنی زبردست ہے کہ انڈیا کا شاید جنرل لیول کا بندہ وہ ان کو نہیں سمجھ سکتا. تو یہ جس جذبے کے ساتھ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، اور جو جذبہ یہ لے کر باہر فیلڈ میں جاتے ہیں نا، تو یہ خود وہ جس کو سارڈ ملتا ہے نا، آپ ایک ذہن میں رکھ لیجئے گا، سارڈ آف آنر سب سے بڑی ان کی جو وہ ہوتی ہے تقریب ہوتی ہے، اس کے اندر جس کو وہ ملتا ہے نا، وہ یقین کر لیں بعد میں آپ کو مین اس کے اوپر نظر آئے گا. کیوں؟ ہم لوگ جو تربیت ہماری جو فورسز تربیت کرواتی ہیں، ایک ایک پہلو اس کی تربیت کرواتی ہیں. ایک ایک، یہ نہیں کہ وہ ایک رٹا لگا کے یا نالج وہ کر کے، اس کو باقاعدہ طور پہ بہت زیادہ تربیتی سیشن ہوتے ہیں، وہاں سے وہ کراس کر کے، وہاں سے پاس کر کے وہ آگے پہنچتا ہے.
تو ہمارا جو کیپٹن ہے، یقین کر لیں انڈیا کے خاص طور پہ اگر موازنہ کیا جائے تو ہمارا یہ جو جنرل سمریز صاحب کی بک بھی ہے اس کے اندر ہمارے جذبے بہت زیادہ ہیں. ہمارے افسران یہ نہیں سوچتے کہ میں تو بھائی ٹھیکیدار لگا تے باقی ساری میری رعایا ہے. وہ آگے خود کمانڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کمانڈ نہیں کریں گے تو یہ پیچھے جو ہماری فورس ہے یہ کمزور پڑ جائے گی. اور یہی جذبہ ہے کہ جو مین لیڈ کرنے والا ہوتا ہے اگر وہ آگے لیڈ کرے گا نا تو وہ جو فوج جس نے 7/10 لڑنا تھا وہ 10/10 نہیں لڑے گی، وہ 11/10 لڑے گی اور بہترین پرفارمنس دکھائے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارا لیڈر جب فرنٹ پہ ہے تو ہمیں کیا ٹینشن ہے، پہلے وہ خود گولی کھائے گا بعد میں ہمارے تک پہنچے گی. یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو افسران ہوتے ہیں ان کی ریشو بھی زیادہ ہوتی ہے اور الحمدللہ ہماری کامیابی کی ریشو بھی اسی طرح زیادہ ہوتی ہے. آپ کا وہ جو موازنہ ہے اس کو آپ اس طرح دیکھ لیں کہ اگر ہمارے افسران زیادہ شہید ہوتے ہیں تو ہماری فتوحات بھی ہمارے زیادہ ہوتی ہیں اور ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی وہ آپ ابھی کل کی DGISPR کی وہ تھی بریفنگ تھی جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیادوں پر کئی کہہ لیں کہ آپریشن جاری ہوتے ہیں. اب انہوں نے تعداد بتائی تھی، اب ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ مہینے میں 270 شاید آپریشن جو ہیں وہ اس وقت وقوع پذیر ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر کامیابی کی شرح یہ ہے کہ ہم ڈیلی آپ خبریں دیکھتے ہیں اس کے اندر 10 13 15 20 22 23 یہ جو خوارج ہیں انڈین پراکسی کے یہاں پہ بھیجے گئے ان کو جہنم واصل کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ خود. آپ انڈیا کی بات کر لیں، وہ کتنے عرصے سے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے وہ سازشیں کر رہا ہے. افغانستان سازشیں کرتا رہتا ہے اور ملک ہیں، بہت سارے ملک ہیں جن کے ہم نام بھی نہیں لے سکتے کیونکہ وہ باہر سے ہمارے دوست ہیں اور اندر سے وہ بھی سازشوں میں حصہ بن جاتے ہیں. بہرحال پاکستان ایسا ملک ہے جس کا نظریہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کی حفاظت ہمارے اللہ تعالیٰ نے خود کرنی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور بلیو می یہی جذبہ ہمارے پاک فوج کا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آگے ایک لمحہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ ایک لمحہ پیچھے جا سکتے ہیں. اس لیے وہ پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور جذبہ ایمانی جس معاملے میں شامل ہو جائے اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، نہ ہی ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ ہی ہم نیچے گر سکتے ہیں. ہم الحمدللہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور مزید بہتر ہوتے ہیں اور استقامت سے آگے بڑھتے ہیں. اور وہ اس استقامت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جذبہ ایمانی الحمدللہ، ہمیں پہلی جو کان کے اندر آواز دی جاتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آخر میں جب ہمیں روانہ کیا جاتا ہے تب بھی ہماری یہی والی آواز ہم سنتے ہیں. تو اس لیے ہمارا جذبہ ایمانی یہی ہے کہ کلمے پہ موت ہو اور کلمے پہ ہماری پیدائش ہو، اور ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں.